السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کنیزوں، ایم اے کی دو طالبات دلی کے ایک مقامی کالج کی ایم اے کی دو طالبات ایک غیر ملکی نوجوان کو لڑکیوں کا لباس پہنا کر اپنے ساتھ ہاسٹل کے کمرے میں لے گئی۔ چوکیدار کو انہوں نے یہ چکمہ دیا کہ یہ تیسری لڑکی ان کی مہمان ہے، اور چوکیدار کو شام کے اندھیرے میں یہ شک بھی نہیں ہوا کہ ان کے ساتھ زنانہ لباس میں لڑکی نہیں بلکہ لڑکا ہے۔ کئی رات ان لڑکیوں کے بند کمرے میں ہنسی مذاق اور چھیڑ چھاڑ کا ہنگامہ ہوتا رہا۔ شروع میں پاس کے کمرے میں رہنے والی لڑکیوں کو شک بھی نہیں ہوا کہ ساتھ والے کمرے میں کیا معاملہ ہے، مگر جب لڑکیوں کی آواز کے ساتھ مردانہ آواز بھی سنائی دینے لگی تو بالکل ساتھ والے کمرے میں جمع ہو کر کچھ لڑکیوں نے میز پر کرسی رکھ کر، کرسی پر اسٹول رکھ کر اس طرح روشن دان سے جھانک کر اندر کا اخلاق سوز منظر دیکھ لیا۔ اس انکشاف پر ہاسٹل کی لڑکیوں نے چپکے سے ان دونوں لڑکیوں کے کمرے کو باہر سے بند کر دیا اور ہاسٹل کے منتظمین کو اطلاع کر دی۔ جب دروازہ کھولا گیا تو لڑکیوں نے لڑکے کو اپنے کپڑوں کی الماری میں چھپا دیا، مگر بھانڈا پھوٹ کر رہا۔ اس کے بعد تحقیقات کے بعد ایم اے کی ان دونوں طالبات کو، جو بڑے ہی شریف اور معزز گھرانوں کی سپتریاں تھیں، کالج سے نکال دیا گیا۔ سبق: نئی تہذیب نے بے حجابی مرد و زن کے آزادانہ اختلاط اور مخلوط تعلیم یعنی ملی جلی تعلیم کا جو رجحان پیدا کر دیا ہے، اس کا بھیانک نتیجہ ایم اے کی دو طالبات کے کردار کا سا نتیجہ ہی نکل سکتا ہے۔ دنیاوی تعلیم تو غیر محرموں سے اختلاط اور خلوت کے لیے ایسے بہانے و فن بھی سکھاتی ہے جن کی بدولت غیر محرموں سے بند کمرے میں چھیڑ چھاڑ ہو سکے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ جس طرح ان چالاک لڑکیوں نے چوکیدار کو چکمہ دے کر لڑکے کو لڑکیوں کا لباس پہنا کر اسے لڑکی بتایا تھا، حالانکہ وہ لڑکا تھا، اسی طرح آج کل کے چالاک ماڈرن افراد حرام چیزوں کو اپنانے کے لیے مسلمانوں کو چکمہ دینے کی خاطر ان کے نام حلال چیزوں کے سے رکھ کر اسے حلال بتانے لگتے ہیں، حالانکہ وہ ہوتا حرام ہی ہے۔ جیسا کہ یہ لوگ سود کو حلال کرنے کے لیے اس کا نام منافع رکھ دیتے ہیں، حالانکہ وہ ہوتا سود ہے۔ سور کا نام دمبا رکھ دینے سے وہ دمبا نہیں بن جاتا، بلکہ وہ سور کا سور ہی رہتا ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ جس طرح کالج کی دو طالبات کو ان کے خلاف اخلاقی فعل کی بنا پر کالج سے نکال دیا گیا، اور نکالنے والوں سے یہ نہیں کہا گیا کہ آپ کا یہ اخراج آپ کی تنگ نظری ہے، اسی طرح اسلامی کالج میں داخل مسلمان سے اگر کوئی خلاف ایمان قول صادر ہو جائے تو علماء کو یہ حق حاصل ہے کہ اسے دائرہ اسلام سے خارج بتائیں، اور علماء کو یہ ہرگز نہیں کہا جا سکتا ہے کہ یہ فتویٰ آپ کی تنگ نظری کی بنا پر آپ نے لکھا ہے۔ نہ کیوں بے دین کو اسلام سے خارج کرے ملا، نہ کیوں بے دین کو اسلام سے خارج کرے ملا، اتارے بے ٹکٹ کو ریل سے ہے فرض ٹی ٹی کا۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ عورتوں کے لیے دینی تعلیم ضروری ہے، اور اس دنیاوی تعلیم کے نتیجے تو اسی قسم کے ہوں گے جیسا کہ آپ پڑھ چکے ہیں۔ اس لیے اکبر الہ آبادی نے
اپنی ربائی میں لکھا ہے اور بہت خوب لکھا ہے۔ آج وہ ہنستے ہیں میرے جب و دستار پر، آج وہ ہنستے ہیں میرے جب و دستار پر، ایک دن ان کو فلک بندھوائے دھوتی تو سہی۔ اپنی اسکولی بہو پر ناز ہے ان کو بہت، اپنی اسکولی بہو پر ناز ہے ان کو بہت، کیمپ میں ناچے کسی دن ان کی پوتی تو سہی۔ مخلوط تعلیم کا ایک لطیفہ بھی سن لیجئے۔ ایک بڑی بھی شام کے وقت بچہ گاڑی میں ایک بچے کو سیر کرا رہی تھی۔ اتفاق سے بچہ رونے لگا، اسے چمکارتے ہوئے وہ کہنے لگی، سو جا ڈگری، تمہیں دودھ گھر جا کر ملے گا۔ کسی نے حیرانی سے پوچھا، محترمہ بچے کا نام بڑا عجیب ہے۔ بڑی بھی بولی، اس میں حیران ہونے کی کیا بات ہے، میں نے اپنی لڑکی کو لڑکے لڑکیوں کے مشترکہ کالج میں داخل کروایا تھا، اور یہ وہ ڈگری ہے جو وہاں سے وہ لے کر آئی ہے۔ ہو نہ لڑکوں لڑکیوں کا اختلاط، ہو نہ لڑکوں لڑکیوں کا اختلاط، احتیاط اے مرد مومن احتیاط۔ حکایت نمبر 121، لیکچرار و ہیڈ مجسٹریٹ۔ دلی کے ایک صاحب نے ماڈرن عورت سے شادی کر لی۔ عورت شملہ میں ہیڈ مجسٹریٹ تھی اور میاں دلی میں لیکچرار۔ شادی کے بعد شملہ دلی کے درمیان دونوں کا ٹریفک جاری ہو گیا۔ ایک اتوار کو بیوی شملہ سے دلی کی گاڑی پر بیٹھ گئی اور میاں دلی سے شملہ کی گاڑی پر بیٹھ گئے۔ امبالہ جنکشن پر دونوں کا اچانک میل ہو گیا۔ میاں نے جھجکتے ہوئے کہا، میڈم معاف کرنا، یوں لگتا ہے آپ میری بیوی ہیں۔ اور میڈم بولی، شک تو مجھے بھی پڑتا ہے کہ آپ میرے میاں ہیں۔ میاں نے کہا، تو آؤ شک کا فائدہ اٹھاتے ہوئے دونوں میاں بیوی بن جائیں۔ چنانچہ دونوں نے اتوار کی چھٹی امبالہ جنکشن ہی پر گزاری اور رات کو دونوں اپنے اپنے گھر پر روانہ ہو گئے۔ ان دونوں کا ایک بچہ بھی تھا جو اسکول کے ہاسٹل میں رہتا تھا اور اپنے ماں باپ کی محبت حاصل کرنے کبھی کبھی شملہ چلا جاتا اور کبھی دلی۔ کبھی کبھار تینوں اکٹھا ہو جاتے تو ایک دم اداس ہو جاتے تھے۔ سبق: خدا تعالیٰ فرماتا ہے، خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة۔ مفہوم: تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے جوڑے بنائے اور ان سے سکون پاؤ اور تمہارے آپس میں محبت اور رحمت رکھی۔ خدا تعالیٰ نے تو میاں بیوی کا جوڑا اس لیے بنایا تاکہ انہیں ایک دوسرے سے سکون ملے اور ان کی آپس میں محبت ہو، لیکن اس ماڈرن دور میں میاں بیوی دونوں ہی کو سکون نہیں۔ میاں شملہ بھاگ رہا ہے اور بیوی دلی، اور آپس میں محبت کا یہ عالم ہے کہ میاں بیوی کو اور بیوی میاں کو پہچانتی نہیں۔ ان دونوں کو ہی آپس کے رشتے کا شک ہے۔ بچہ الگ ہاسٹل میں بے چین ہے اور کبھی کبھار اکٹھے ہو بھی جائیں تو ایک دوسرے سے بیگانگی کے عالم میں، اس لیے ایک دم اداس بھی ہو گئے۔ اس برائے نام رشتے کے باوجود تینوں کا گھر الگ الگ، تینوں کی منزلیں الگ الگ اور تینوں کے خیال بھی الگ الگ۔ فرمائیے، اس ماڈرنزم کو اپنانے سے چین و سکون برباد ہوگا یا نہیں؟ پرانے دور میں بیوی کو گھر والی کہا جاتا تھا، یعنی جو گھر ہی پر رہے۔ ایسی بیوی سے سکون بھی ملتا ہے اور محبت بھی، اور جو گھر والی نہ ہو بلکہ اسکول والی ہو تو اس سے سکون کے بجائے بھاگ دوڑ
اور محبت کے بجائے کسی جنکشن پر میل ملتا ہے۔ اور آج کل کی ترقی کا تو یہ عالم ہے کہ یورپ میں کسی جنکشن پر جانے کی بھی ضرورت نہیں رہی، صرف ایک انجیکشن ہی سے بچہ حاصل کر لیا جاتا ہے۔ آپ کو چین و سکون گر چاہیے، آپ کو چین و سکون گر چاہیے، ماڈرن ماحول مت اپنائیے۔ آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ ماڈرن عورتوں کے تعلق سے مزید نئی حکایات کے ساتھ کل پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیں اور اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی ضرور یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔